بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ آپ کی پہلی بیوی سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور دوسری بیوی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دونوں بیٹوں کی الگ الگ تاریخ ہے اور الگ الگ دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب لگ بھگ 11 یا 13 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جہاں مختلف امتحانات لیے، وہاں ایک امتحان یہ آیا کہ آپ نے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیات تلاوت کی، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی منظر کشی ذکر کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کھیل کود کے ارادے سے یہ بہانہ بنا کر کہ ہم باغ میں چرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو یہ بات بتائی کہ مجھے اللہ کا حکم آیا ہے، میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، قربانی کے لیے آپ کو لایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور و فکر کریں، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ میں نے آپ کے گلے پر چھری چلانی ہے اور میں نے آپ کو ذبح کرنا ہے، باپ کے تاثرات خیالات کیا ہوں گے اور بیٹے کے تاثرات اور خیالات کیا ہوں گے؟ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو یہ سارا ماجرا بتایا جو قرآن کی اس آیت میں، کیا بتایا؟ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کوشش کرنے کے قابل ہوا، یعنی اپنی آپ خود مدد کرنے کے قابل ہوا، قرآن اس سے بتانا چاہتا ہے کہ کچھ ایسی عمر ہو گئی کہ دوسروں کی محتاجگی ختم ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال یا بنی، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے نیند میں، فی المنامی، نیند کی حالت میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے پوچھا فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کام میں نے نیند میں کیا ہے مجھے وہی کام حقیقت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، آج کی زبان میں اس کا ترجمہ پتہ یہ ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ پھر دیر آپ کریں جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے والد سے کہا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، آنکھوں پر، کہیں میری محبت کے جذبات میں مبتلا ہو کر آپ کو اللہ کا حکم پورا ہونے سے رکاوٹ نہ ہو جائے۔ اگر آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی اور پٹی نہیں ہوگی تو کہیں ایسا ہوگا کہ میری محبت میں مبتلا ہو کر آپ اس چھری کو چلائیں گے نہیں اور اللہ کا حکم پورا ہونے سے میں رکاوٹ بنوں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ اللہ کا حکم پورا ہونے سے میں سبب بنوں اور اللہ کا حکم پورا ہونے سے رک جائیں، لہٰذا آپ جب چھری چلانے لگے تو آنکھوں پر پٹی باندھ دینا۔ اور پھر فرمایا ذرا مجھے کس کے باندھنا، کیا کرنا؟ کس کے باندھنا، کہیں ایسا نہ ہو میری ہل جل اور تڑپ دیکھ کر آپ میرے گلے پر چھری مکمل نہ چلا سکیں۔ البتہ میرا یہ جو کرتا ہے، کرتا اس کو آپ اتار لینا اور یہ میری ماں کو آپ دینا، میری جدائی کا غم اس کو ہوگا، لیکن جب وہ اس کرتے کو دیکھے گی تو اسے کچھ نہ کچھ سکون آ جائے گا، کچھ نہ کچھ سکون ہوگا، تسلی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ ذبح ہو جاؤ گے؟ تو حضرت اسماعیل کا جواب یہ تھا ابا جان
ذبح ہو جاؤں گا تو کیا ہوا، آپ سے دور ہو جاؤں گا، آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا کے بدلے مجھے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ یہ ایک بیٹے کے جذبات ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی۔ تفصیلی بات کا ٹائم نہیں ہے، میں جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت سے دمبا بھیجا، بجائے گردن پر چھری چلنے کے، چھری کس پر چلی؟ دمبے پر۔ کس پر چلی؟ دمبے پر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پر جو چھری چلائی وہ دمبے پر چلی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، اس حکم کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ مسلمانوں کے ذمے لگایا ہے، اس کا نام ہے قربانی۔ کیا ہے بھائی؟ قربانی۔ ہمارے ہاں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کو بغیر سیکھے کرتے ہیں، اور عین وقت پر ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو آج 2 دنوں میں مجھے 2 فون آئے اس مسئلے کے لیے کہ بھائی جانور لائیں، اس کے پاؤں میں زخم ہے اور زخم میں کیڑے ہیں، تو اب بتائیں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا، صدیوں سے ہم قربانی کر رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا کہ کیا حکم۔ ایک ساتھی نے فون کیا، جی جانور خریدا ہے قربانی کے لیے، اب اس کے تھن میں دودھ ہے، تو اب اس دودھ کو دیکھ کر ہمارے منہ میں بھی پانی آتا ہے کہ یہ دودھ تھن میں کیوں ہے، ہمارے منہ میں کیوں نہیں ہے؟ اس دودھ کو دیکھ کر ہمارے منہ میں کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے کہ بھئی یہ بکری ہے، ابھی تو مہینہ بھی بچا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں، اس کا دودھ نکالیں، کبھی چائے بنائیں، کبھی کسٹرڈ بنائیں، کبھی کیا کریں، مزہ تو لیں، 1 مہینہ ابھی باقی ہے قربانی میں۔ تو بھئی اب جب ہمیں اس قسم کے مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ اس دودھ کا کیا حکم ہے، تو لہٰذا اگر اس کو استعمال کر لیا تو پھر کیا حکم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو سیکھیں، ان مسائل کو سیکھیں۔ کل سے باقاعدہ انشاءاللہ مسائل کے اوپر بات شروع کریں گے۔ فضائل قربانی یہ کتنی اہمیت کا عمل ہے، جس شخص پر قربانی واجب ہے، جس پر قربانی کس پر واجب ہے وہ مسئلہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس کے باوجود بھی وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، وہ شخص قربانی، وہ عید کے دن ہمارے عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ جس پر قربانی واجب ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی کرتا نہیں ہے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی زحمت نہ کریں۔ یعنی جو رحمت اور انوارات اور برکات قربانی کرنے والوں پر برس رہی ہیں، یہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا، لہذا یہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ یہ ان رحمتوں کو حاصل کر سکے۔ اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں آنے کی زحمت۔ اور قربانی کا عمل کتنا بڑا ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے تو اس کا جیسے خون نکلتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو، اس جانور کے خون کو، اس جانور کے بول و براز یعنی چھوٹا بڑا پیشاب، اور یہ جو چارہ کھاتا تھا اور جو غزلہ غزالت نکلتی تھی، غلاظت، ان تمام چیزوں کو، اس کے گوشت کو، اس کے اوپر جو کھال پر بال ہیں، ہر ایک چیز کو اللہ میزان ترازو میں تولیں گے، اور وہ ساری چیزیں اس کے نیک اعمال میں اللہ درج فرمائیں۔ اور اس جانور کی پیٹھ پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی فرمانے لگے، حضرت فاطمہ سے بھی حضرت عائشہ سے بھی مختلف روایات ہیں، فرمایا جب جانور ذبح کیا جائے، جب جانور کے گلے پر چھری چلائی جائے تو آپ اس وقت قریب رہا کرو، اس وقت دیکھا کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کسائی ذبح کریں، گھر کا کوئی محرم ذبح کریں تو اگر عورتیں وہاں موجود رہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ دیہاتی عورتوں کے لیے، ہاں شہری عورتیں تو ادھر سے گائیں آتی دیکھ کر ان کی دوڑیں دیکھا کرو، آپ چیک دیکھو اب یہ دوڑتی کیسے آپ کو نظر آئیں گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کس کے لیے؟ دیہاتی عورتوں کے لیے، شہریوں کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا آپ وہاں قریب رہا کرو، جب جانور ذبح ہوتا ہے اس ذبح کے وقت
اللہ تعالیٰ جو انوارات نازل فرماتے ہیں اس جانور سے نکلنے والا خون، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ کو اس بات سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی محبوب ہیں جو جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، جو جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے اور جانور کو ذبح کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ گویا اس دن عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ خود میزبان ہیں اور سارے کے سارے ایمان والے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ میزبان، اور ایمان والے اللہ کے مہمان ہیں۔ آج کے دن اللہ کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس دن میں اللہ نے روزے جیسے عمل کو بھی ممنوع اور منع فرمایا۔ لیکن کچھ عقل پرست قسم کے لوگ بھی دنیا میں بستے ہیں۔ وہ لوگوں کو پتہ کیا کہتے ہیں دیکھو جانور ذبح کرنا، خون بہانا، پیسے سے جانور خریدنا اور خون بہانا، یہ کون سا عقل مندوں کا کام ہے؟ جو آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، اس پر جو پیسے خرچ کرنے ہیں، لہٰذا آپ ان پیسوں کو کسی غریب پر صدقہ کر دیں، لہٰذا وہ اس غریب کی اپنی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر، کہ بھئی جانور ذبح کرنے کے بجائے جو پیسے ہیں آپ ایسا کریں وہ پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دیں، جتنے پیسے اس جانور کی قیمت پر لگتے ہیں وہ پیسے آپ غریب کو دے دیں۔ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، کسی کی شادی ہو جائے گی، گھر بس جائے گا، بوجھ اتر جائے گا، لہٰذا آپ ایسا کریں ان پیسوں کو کیا کریں؟ صدقہ کریں۔ جانور ذبح کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو پہلے ایک اصولی بات کا جواب سمجھو، اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر ایک موقع کی رہنمائی بتائی ہے، ہر ایک موقع کی، صدقہ کب کرنا ہے اور قربانی کب کرنی ہے، صدقے کا ثواب کیا ہے اور قربانی کا ثواب کیا ہے، صدقے پر کیا ملے گا، قربانی پر کیا ملے گا، یہ تمام باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ صدقہ کس موقع پر ہے اور قربانی کس موقع پر ہے۔ یہ جو لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں یا قربانی کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جانور کے پیسے صدقہ کرو تو لوگوں کا فائدہ ہوگا، ہم کہتے ہیں بھئی آپ اپنے بے جا فضول خرچے بچا لو اور وہ لوگوں پر صدقہ کر دو۔ یہ فلسفہ آپ کو صرف قربانی میں نظر آیا؟ یہ فلسفہ آپ کو صرف عید الاضحیٰ کے دن نظر آتا ہے؟ شادیوں پر ہونے والے بے جا شادی حالوں کے خرچے وہ بچاؤ، لوگوں پر صدقہ کرو۔ شادیوں پر ہونے والے بے جا خرافات وہ بچاؤ، لوگوں پر صدقہ کرو۔ دو رکھے ہوئے ٹچ موبائل ایک اپنے پاس رکھو اور ایک کی قیمت صدقہ کر دو۔ ہر سال مری کا، وادی کشمیر اور نیلم کا ٹور، اس پر آنے والے خرچے وہ بچاؤ اور لوگوں پر کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ ہر سال نئی گاڑی، نیا ماڈل خریدنا ہے، ایک ہی گاڑی کئی سال چلاؤ، بر وقت اسے صحیح ٹیوننگ کراؤ اور اس کا خرچہ کرو، اور جو ہر سال آپ نیا ماڈل خریدتے ہو اس کے پیسے کیا کرو؟ صدقہ کر دو۔ ہر سال گھر کا نیا کلر، ہر سال ٹائلیں، ماربل اور پردوں کا چینج کرنا، عید پر جو فضول خرچے ہیں وہ خرچے آپ بچاؤ اور اس پیسے کو کیا کرو؟ صدقہ کر دو۔ ایک جوڑا، 10 جوڑے، 5 جوڑے، بھئی آپ محفوظ کرو پیسے، ایک جوڑا عید پر خریدو اور اس کو بناؤ، سلاؤ اور پہنو، اور جو باقی 5 جوڑوں کے پیسے اس کو کیا کرو؟ صدقہ کر دو۔ جہیز کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے۔ جو آپ اپنی بچیوں کا جہیز دے رہے ہو وہ تھوڑا محدود کر دو، اے سی، فریج، گاڑی، موٹر سائیکل، فلاں ڈنر سیٹ، فلاں سیٹ، یہ سیٹ، وہ سیٹ، یہ سب محفوظ کرو اور یہ پیسے آپ غریبوں کو صدقہ کر دو۔ آپ کا جو جیب بجٹ ہے اس سے آپ عیاشی، دوستوں کے ساتھ ہوٹل پر کبھی ڈنر ہیں، کبھی ریفریشمنٹ ہیں، کبھی کیا ہے، اس پیسے کو بچاؤ اور غریبوں پر صدقہ کر دو۔ سوال پتھر تو جواب میں اینٹ آئیں گے، اور کیا ہوگا؟
اگر آپ سوال میں پتھر برسائیں گے تو جواب میں اینٹ برسے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ قربانی پر پیسے لگانے کے بجائے آپ جو ہے صدقہ کریں؟ سال بھر صدقے کی ترغیب ہے، پورا سال صدقہ کرو، روزانہ صدقہ کرو، جتنی طاقت ہے صدقہ کرو، غریبوں کو کھلاؤ پہناؤ، گھر دو، مکان دو، پانی دو، کھانے کی سہولت دو۔ لیکن یہ جو دن ہے، اس دن جب اللہ خود فیصلہ فرما رہے ہیں کہ مجھے صدقے قبول نہیں، مجھے اس دن قربانی کا عمل قبول ہے۔ اگر اس دن قربانی کے دن ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرتا ہے اور ایک آدمی ایک جانور اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے تو وہ 1 کروڑ روپے سے ایک جانور ذبح کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو۔ تو یہ فلسفے مت سمجھاؤ کہ بھئی آپ یہ کرنے کے بجائے یہ کر لو، یہ سب باطل سازشیں ہیں، باطل چالیں ہیں۔ جن پر قربانی واجب ہے اس پر قربانی کرنا بہرحال کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ فلسفے نہیں چلیں گے کہ قربانی کے پیسے کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ تو وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تمام حضرت ابراہیم سے چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام صحابہ، پھر آپ علیہ السلام کا عمل، اور یہ قربانی کا اتنا بڑا فریضہ جس پر بہت سارے فضائل مناقب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہم قربانی کے عمل کو کریں، اور کرنا کس طرح ہے اس کو سیکھ کر کریں۔ کل سے انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے مسائل کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم